السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع سخن بھی فلسطین کی تاریخ ہے، خاص طور پر صلیبی جنگیں، کیونکہ صلیبی جنگیں فلسطین کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ صلیبی جنگیں کہتے کسے ہیں؟ ارض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے عیسائیوں نے جو جنگیں لڑی ہیں، تاریخ میں انہیں صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئی ہیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں، جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی فتح ہو چکا تھا۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی اور عیسائیوں نے زمانے دراز تک اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ 11ویں صدی کے آخر میں سلجوکیوں کے زوال کے بعد دفعتاً ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا۔ ان جنگوں میں تنگ نظری، تعصب، بدعہدی، بد اخلاقی اور سفاکی کا جو مظاہرہ اہل یورپ نے کیا، وہ ان کی پیشانی پر شرمناک داغ ہے۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ مذہبی اسباب۔ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھا، اس لیے عیسائیوں کے لیے یہ مقدس اور متبرک مقام ہونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سیاسی اسباب۔ عساکر اسلام نے اپنے عروج کے زمانے میں بڑی بڑی سلطنتیں زیر و زبر کر دی تھیں۔ افریقہ، ایشیا، جزائر بحر روم وغیرہ، اسپین، پرتگال، سب ان کے زیر نگی تھا۔ اب 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ مصر میں عبیدی سلطنت دروبہ زوال تھی۔ سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بحیر روم کے عیسائی زور پکڑ چکے تھے۔ اسپین میں بھی مسلمانوں کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے اس سیاسی غلبے کے خلاف یورپ کے عیسائیوں کا اجتماعی رد عمل تھا۔ معاشی اسباب۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کے ان منازل سے نہ گزرا تھا جن کا مشاہدہ مشرق کی اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں۔ لہذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے اپنے ہم مذہب عیسائی باشندوں کے ساتھ روا رکھا۔ فوری وجہ پوپ اربن دوم کا فتوی جہاد تھا۔ فرانسیسی پوپ جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضوں کو پوری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر عیسائیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں پیش کی اور اس سلسلے میں سارے یورپ کا دورہ کیا۔ اس پوپ کے دورے نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاہ کاریوں کے بارے میں مکمل چپی رکھی۔ پوپ چونکہ مغربی کلیسے کا روحانی پیشوا تھا، اس لیے اس نے مختلف فرقوں کی ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لوگ چوک در چوک سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین پر چڑھائی کے گڑھ سے روانہ ہوئے۔ پوپ کے اعلان جہاد کے بعد ایک کے بعد دیگرے 4 عظیم الشان لشکر بیت المقدس کی فتح کا عزم لیے ہوئے روانہ ہوئے۔ راہب پیٹر کی ماتحتی میں 13 لاکھ عیسائیوں کا ایک انبوہ کثیر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ ان لوگوں نے راستے میں اپنے ہم مذہب لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو بھی قتل و غارت اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ بلغاریہ سے گزرنے کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ پہنچے تو رومی شاہنشاہ نے، جو ان کا ہم مذہب تھا، ان کی اخلاق سلوک حرکتوں کی وجہ سے اور ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے ان کا رخ ایشیائے کوچک کی طرف موڑ دیا۔ جب یہ اسلامی علاقے میں داخل ہوئے تو سلجوقی حکمران کلج ارسلان نے انہیں مار مار کر تباہ کر دیا اور ان کی کثیر تعداد قتل ہوئی۔ صلیبیوں کی یہ مہم قطعاً ناکام رہی
اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ صلیبیوں کا دوسرا بڑا گروہ ایک جرمن راہب گاؤس فل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہ جماعت بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچی۔ صلیبیوں کو تیسرا گروہ، جن میں انگلستان، فرانس کے رضاکار شامل تھے، اس مقدس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے مطابق ان رضاکاروں کے ہاتھوں دریائے رائن اور موزیل کے کئی ایک شہر کے یہودی نشان ستم بنے۔ یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو اہل ہنگری نے ان کا صفایا کر کے ہنگری کی سرزمین کو ان کا قبرستان بنا دیا۔ سب سے زیادہ منظم اور زبردست گروہ، جو 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا، 1097 عیسوی میں روانہ ہوا۔ اس میں انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سسلی کے شہزادے شامل تھے۔ اس متحدہ فوج کی کمان ایک فرانسیسی گارڈ فرے کے سپرد تھی۔ ٹڈی دل کا یہ لشکر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا اور مشہور شہر کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ ہلج ارسلان نے شکست کھائی۔ فتح مند عیسائی پیش قدمی کرتے ہوئے انطاکیہ پہنچ گئے۔ 9 ماہ کے بعد انطاکیہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ وہاں کے تمام مسلمان آبادی کو تہہ تیگ کرتے ہوئے صلیبیوں نے مسلمانوں پر شرمناک مظالم ڈھائے۔ بچے، بوڑھے، جوان، کوئی بھی ان سے نہ بچ سکا۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ انطاکیہ کے فتح کے بعد لشکر شام کے متعدد شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے ہمس پہنچا۔ سقوط بیت المقدس۔ ہمس پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ فاطمیوں کی طرف سے شہر کا خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا تھا، اس لیے 15 جون 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر ان مذہبی جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کا خوب قتل و عام کیا، ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ یورپی مورخین بھی یہ بات ہم صرف نہیں کہہ رہے، اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے اپنوں کے کہنوں سے کیا ہوتا ہے۔ یورپی مورخین انہی کے ہم مذہب، انہی کے ہم قوم بھی ان شرمناک مظالم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اس رویے سے بالکل الگ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند صدیاں بیشتر بیت المقدس کی فتح کے وقت عیسائیوں سے اختیار کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضے کے بعد گارڈ فرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنایا گیا اور مفتوحہ علاقوں کو عیسائی مملکتوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں طرابلس، انطاکیہ اور شام کے علاقے شامل تھے۔ اس شکست کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی تھی، بد نظمی اور انتشار کا عمل تھا۔ فتح ہونے کے بعد یہ زیادہ دیر بیت المقدس پر ان کی حکومت نہ رہ سکی۔ اب اس کو پھر دوبارہ مسلمانوں نے کیسے فتح کیا، اس کو دوسرے قسط میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم سے جو ہو سکے ضرور کریں۔ فلسطین کے مسلمان اپنے مظلوم مسلمانوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر مالی مدد یا کوئی اور مدد ہو سکتی ہے تو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔